سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ یہ سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 4 سے یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی پہلی 23 آیات میں جو اوامر اور نواہی بیان ہوئے ہیں، اوامر کہتے ہیں کوئی کسی کام کے کرنے کا جو حکم دیا جاتا ہے اس کو امر کہتے ہیں، امر کی جمع اوامر ہے، اور نہی کہتے ہیں کسی کام سے منع کرنے کا حکم، اور نہی کی جمع نواہی ہے، یعنی اوامر اور نواہی۔ تو اس سورت کی پہلی اور 9ویں آیت میں تقوی کا بیان ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ پہلا امر ہے، یعنی پہلا حکم ہے۔ پہلے میں جو کام کرنے ہیں وہ گنوا رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے 2 جگہ پر بلکہ 3 جگہ پر، پہلی آیت میں 2 بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، 2 بار تقوی کا ذکر آ گیا، اور تیسری بار آیت نمبر 9 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق منقطع کرنے کے سلسلے میں، قطع کرنے کے سلسلے میں، تعلقات توڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ دوسرا حکم۔ نمبر 3، یتیموں کے مال ان کو واپس لوٹاؤ، بیویوں میں عدل و انصاف کرو، عورتوں کا مہر ادا کرو، اگر عورتیں خود مہر کی رقم میں سے تم کو کچھ دے دیں تو اس کو لے لو اور زبردست کر کے دبا کے کھاؤ۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، یتیموں کی سمجھداری کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، آزماتے رہو نکاح کی عمر ہونے تک کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اگر یتیموں میں مال کے صحیح طور پر استعمال کی سمجھداری دیکھو جانچنے کے بعد، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو لوٹا دو۔ یتیم کا مال اس کے حوالے کرتے ہوئے گواہ بھی مقرر کر لو۔ مالدار والی جو ہے، جو یتیم کو پال رہا ہے، وہ خود اگر مالدار ہے تو یتیم کے مال سے خود کو دور رکھے، بچائے رکھے، اور اگر وہ پالنے والا خود غریب ہے تو وہ حسب دستور اور حسب ضرورت اس کا مال لے سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اور تقوی اور درست بات کرنے کا، سیدھی بات کرنے کا حکم اسی صورت میں موجود ہے۔ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ تقسیم وراثت کے وقت یتیموں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرنی ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اگر وہ اور مطالبہ کریں کہ ہمیں اور دیا جائے، یا کوئی اور یتیم مسکین بھی پاس کھڑا ہو تو، لیکن اب باقیوں کے بھی حصے جو ورثاء ہیں، جن کو وراثت میں سے حصہ ملنا ہے، ان کے حصے طے ہو گئے ہیں، تو ان کو اچھے انداز میں بندہ کہہ دے کہ بڑی معذرت چاہتے ہیں، یہ اب مکمل حصے ہیں ان سب کے، تو آپ معاف کیجئے گا، اچھے انداز میں ان سے بات کرنی ہے۔ یہ اوامر گنوا رہا ہوں۔ یتیم کی کفالت یہ سوچ کر کرو کہ اگر اس یتیم کی جگہ میرے بچے ہوتے تو، ہاں جی، یہ سوچ کے کرو۔ وراثت کا ان کے ورثاء میں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کرو وراثت کو، اور وہ حصے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 اور 12 میں تفصیل کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ بھی اس میں حکم ہے، اور اطاعت کرو تو جنت پاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ اس میں انعام بیان کیا گیا آیت نمبر 13 میں۔ اور بدکاری یعنی زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرد گواہ ہوں، تب جا کے وہ زنا کا ثبوت ہوگا، اور 4 مرد بھی ایرے کہرے نتو خیرے نہیں ہوئی، ہر بندہ اٹھ کے کہ میں بھی ویکھیا یا میں بھی گواہی دینا، نہ عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، حتیٰ کہ حلف بھی اٹھانا پڑ جائے حلف، تو وہ اٹھا پائے، اور بعض نے تو کہا ہے کہ چشمدید گواہ بھی ہو، بہرحال 4 گواہ ہوں مردوں میں سے۔ آگے، زانیوں کو ایذا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، لیکن وہ تکلیف دے گا کون؟ قاضی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مرد اور مرد کے آپس میں زنا کرنے کے متعلق یہ آیت ہے، بہرحال قاضی اس کی سزا مقرر کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو
موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی، موت کے وقت یا حالت کفر میں ہی موت پا جانے والے کی توبہ قطعاً قبول نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے۔ پھر بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں، حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور اشارتاً اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی زوجہ پسند نہیں، مثلاً اس کی صورت پسند نہیں، اس کی کوئی عادت پسند نہیں، تو ہو سکتا ہے دوسری طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائی بھی رکھی ہو، یعنی اس کی خوبیاں بھی ہوں، تو تم اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ یہ آیت نمبر 19 میں یہ اشارتاً بیان ہوا ہے۔ تو یہ پہلی 23 آیات میں جو اوامر اور نواہی ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب نواہی دیکھیے گا۔ یتیموں کے مال نہ ہڑپنا، ہرگز نہ ہڑپنا۔ اب یہ وہ احکام ہیں جن میں منع کیا گیا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ یتیموں کے مال نہ ہڑپو، یتیم لڑکیوں اور اپنی بیویوں میں ناانصافی نہ کرنا۔ اگر تمہاری 2، 3، 4 بیویاں ہیں تو ان میں عدل اور انصاف رکھو۔ اگر تم عدل اور انصاف نہیں نہ کر سکتے تو پھر ظلم نالو چنگا ہے ایک کی رکھ۔ ناسمجھی کی عمر میں یتیم کا مال اس یتیم کے حوالے نہ کر دو، انہیں جا کے چیجی رہمنی سارے دی، ٹھیک ہے۔ فضول خرچی یعنی فضول خرچ کے یا جلدی ختم کرنے کے لالچ میں یتیم کا مال نہ کھاؤ کہ بڑا ہوگا اور گلے پڑ جائے گا، مانگنے لگ جائے گا، اس کے بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کا مال اڑا دیو۔ یہ نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ یتیموں کا مال کھانے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں نا، وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھار رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 میں حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں بھی منع ہے کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ورنہ تم اگر کھاؤ گے نا ناحق یتیموں کا مال تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر کیا نا تو پھر یدخلہ نارن، ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہ عذاب ہے ذلیل و خوار کر دینے والا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے ذلیل و خوار کر دینے والے آگ کے عذاب تیار پڑا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور نہیں ہے اس میں کہ عورتوں کو وراثت سے محروم نہ کرو، عورتوں کا حق ہے۔ تم کسی بیوی کو جب چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہو، دوسری بیوی مطلب ایک بیوی کو رخصت کر دیا اور دوسری بیوی اس کی جگہ لانا چاہتا ہے، تو پہلے والی کو رخصت کرتے وقت اس کا مہر واپس نہ لینا۔ اس کے بعد وہ رشتے جو حرام ہیں، باپ کی بیوی یعنی ستیلی ماں، اس سے نکاح حرام ہے، یعنی جن سے نکاح حرام ہے اب وہ آ رہے ہیں۔ ماں، بہن، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ پلانے والی عورت یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، ستیلی بیٹی، بہو، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا، ایک ہی وقت میں ایک خاوند کے تحت 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں رکھنا، اور شادی شدہ عورتیں، ان سب کے ساتھ شریعت نے نکاح تم پر قطعی طور پر حرام کر دیا ہے۔ یہ پہلی 23 آیات میں اوامر اور نواہی بیان کیے گئے ہیں۔